مزہ آ رہا ہے اور آج ہم نے بریک بھی نہیں لینا کیونکہ آج شکیل بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان سے کلام سنیں. شکیل بھائی اس سے پہلے کہ ہم آخری کلام آپ سے سنیں, آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے, تو آپ نے یہ نعت کا جو سفر شروع کیا ہے کب سے شروع کیا ہے اور اب تک ماشاءاللہ کہاں کہاں بین الاقوامی کہاں کہاں پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی میں 1999 میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کیا تھا. جی 13-14 سال میری عمر تھی تب. ٹھیک. اور بیسیکلی ہماری جو تربیت ہوئی بھی ہے وہ اسکول لیول سے ہوئی بھی ہے. ٹھیک. کیونکہ اسکول میں تب بہت اچھے اچھے پروگرامز ہوا کرتے تھے, اساتذہ بہت اچھے اس حوالے سے بچوں کو گائیڈ کرتے تھے. اگر کسی میں نعت پڑھنے کا شوق ہوتا تھا یا میلی نغمہ بولنے کا شوق ہوتا تھا تو اساتذہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کرتے تھے. تو بس میں بھی اسی طرح اسکول میں پہلے قومی ترانہ پڑھا کرتا تھا. پھر میرے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ نعت شریف بھی پڑھا کریں. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا وہ سب سے خوش قسمت لمحہ تھا کہ انہوں نے مجھے اس طرف ایڈوائز کی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے نکمے بندے کو چنا. تو بس پھر اسکول لیول سے پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ مقابلوں میں جانا اور پھر پوزیشنز آنی. پھر کالج لیول پہ میں نے آل پاکستان فیڈرل کالجز کا مقابلہ ون کیا, اور پھر اسی طرح ساتھ اسٹڈی بھی کرتے رہے. BCom تک میں پڑھا بھی ہوں, لیکن حضور کی ثنا خوانی میں پھر اس طرح مصروفیت ہو گئی کہ اس کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. ماشاءاللہ. کتنے ممالک میں آج تک آپ جا چکے ہیں؟ میں جی تقریباً 5 دفعہ ربیع الاول میں انگلینڈ کا ٹور کر چکا ہوں جی. اور پاکستان کے ٹاپ موسٹ نعت خوان جو ہے وہ ہر سال ربیع الاول میں انگلینڈ جاتے ہیں, تو مجھنا چیز کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی بھی ہے. تو باقی پورے پاکستان میں الحمدللہ شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو کہ جہاں پہ ہم نہیں گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب ان کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعا ہے. اچھا شکیل بھائی, ہر بندے کا اپنی ہر ایک فیلڈ میں کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے, کوئی جس کو بندہ دیکھ کے نعت سیکھنے کو دل کرتا ہے یا پڑھنے کو دل کرتا ہے یا جس کو بندہ آئیڈیلائز کرتا ہے. آپ کا کوئی ایسا آئیڈیل؟ جی بالکل, جو بندہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے نا وہ ہر کسی اچھا پڑھنے والے کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. میرے پہلے استاد تھے ہمارے سیالکوٹ کے میاں محمد نواز چشتی صاحب. میں ان کو سنا کرتا تھا جی, میں ان کو سنا کرتا تھا اور آج بھی وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے تب وہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد میرے استاد ہیں الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب, ان کے ساتھ میں نے بڑا سفر کیا ہے. جو باہر کی میں نے دنیا دیکھی ہے, شہر سے باہر نکل کے, وہ میں نے ان کے ساتھ سارا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. تو باقی ہر اچھا پڑھنے والا ہی میرا استاد ہے. میں ہر اچھا پڑھنے والے کو ایمانداری کے ساتھ سنتا ہوں, کیونکہ اگر آپ کسی کو ایمانداری کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ جب خود کسی کو سناتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو ایمانداری سے سنتے ہیں. بالکل. اچھا شکیل بھائی, آخری یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے ہوتا نا کہ یہ والی نعت اس سے جو ہے نا مجھے شہرت ملی, یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ کون سے؟ میرا 2007 میں ایک البم پہلا آیا تھا جس میں میں نے کافی سارے کلام پڑھے تھے. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, دل دا چین مدینہ. تو یہ میرا یہ پہلا البم QTV سے ریلیز ہوا تھا, اور اس پہلے البم نے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی تھی. پورے پاکستان میں یہ بڑا فیمس ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر البمز میرے بہت سارے آئے, کافی سارے ایسے کلام, دیوانے جو بھی مانگ دینے شہ ابرار دیندے نے, بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے والی کونین دا, نانا حسنین دا. تو ہم نے ہر کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نا, ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو میرا جو شروع سے سٹائل تھا آج تک وہی رہا ہے. تو وہ سٹائل جو اندر ہوتا ہے نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اس میں پھر ہم ہر کسی کے لیے نعت کو اس طرح سناتے ہیں کہ کیونکہ محفل میں ایک فیکٹری آنر بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک فٹ بال سینے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک ریڑھی لگانے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم چند کلام کی سلیکشن ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. صحیح. اچھا شکیل بھائی, کوئی میسج دینا چاہیں جو کہ بہت پڑھنے والے لوگ ہیں, جو آنے والے ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی نعت میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے, اکیڈمیز بھی جوائن کر رہے ہیں لوگ, تو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے زیادہ جو بھی مجھے ملتا ہے میں سب سے زیادہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ملتی ہیں ادب سے. بے شک.
ادب اور احترام اگر آپ نے اپنے بڑوں کا نہیں کیا تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. بے شک بے شک. ہم نے جب شروع کیا تھا تب فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کا اتنا نہیں ہوتا تھا دور, لیکن آج کل کیونکہ فیس بک کا دور ہے اور اشتہارات اور یہ سارے پلیٹ فارم بہت زیادہ ہیں, جو ینگسٹر ہیں نا ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ وہ راتوں رات وہ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہو جائیں, اور لوگ ان کو باڈی لینگویج ان کی بڑے نعت خوانوں والی ہوتی ہے لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں, اندر کچھ نہیں ہوتا. اندر ان کو تب ہی ملنا ہے جب انہوں نے کسی استاد سے سیکھنا ہے یا بیٹھنا ہے یا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے, بزرگوں کی دعائیں لینی ہے. تو یہ بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے ہمارے جتنے ینگسٹر ہیں بچوں کو. میں ان کو ہمیشہ سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ سر اور باقی چیزیں تو بعد کی ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہے اور دعا کیسے لینی ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ سے دعا لی, بزرگوں سے دعا لی, تو پھر اثر آ جائے گا آپ کے پڑھنے میں. پھر آپ جب بھی مائک لے کے کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو دھیان سے سننا شروع ہو جائیں گے. صحیح. شکیل بھائی آخر پہ ایک اور سوال کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, کبھی زوال کبھی عروج آتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لگا کہ مطلب آپ بڑے مایوس ہوئے ہوں, ایک وہ بتائیں, اور وہ لمحہ بتائیں جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ملی ہو اور بہت زیادہ آپ نے یعنی کہ وہ آپ کا دن جس طرح کہتے ہیں نا آج میرا دن بن گیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کر سکوں میں اتنا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جو مجھے ملا ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں. مجھے اپنے لیے ایسے ہی لگا ہے ہر دفعہ کہ اللہ پاک نے میرے پہ خاص مہربانی کی ہے, خاص رحمت کی ہے. اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی تو وہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی کوئی نعت خوان ہے یا آپ کے ایس ایف ٹی وی پہ پلیٹ فارم پہ دوسرے فنکار لوگ بھی آتے رہتے ہیں, جس نے اللہ کے ساتھ بزنس نہیں کیا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کیا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ پاک توفیق دیتا ہے, جتنی بھی توفیق اللہ دیتا ہے, ہمیں جو ملتا ہے اس ملنے سے ہم کچھ حصہ اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی بھی فنکار کو, نعت خوان کو, کسی کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو وہ پھر کرم ہی کرم ہے. وہ کبھی آپ کو کسی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.